اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحمید وفرقانہ المجید وہو اصدق الصادقین واصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام برادران الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کا فضل و کرم انشاءاللہ العزیز تمام ویورز کے شامل حال ہوگا۔ دوستان محترم، برادران عزیز، آج الحمدللہ ماہ مقدس رمضان المبارک شروع ہوا۔ آج اس کا یوم اول ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پاک مقدس معتبر محترم معزز مہینے کی تمام رحمتیں، تمام فضیلتیں، تمام برکتیں انشاءاللہ العزیز میرے تمام بھائی، میری تمام بہنیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ سمیٹ رہے ہوں گے، اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ تو برادران عزیز، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ اسی حوالے سے پاک 14 ٹی وی چینل اور اس کی انتظامیہ نے ہم سے رابطہ کیا اور آئے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے حکم کیا کہ چند گزارشات میں اپنی تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ برادران عزیز، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ یہ پہلا سورہ ہے، سورہ بقرہ، اور اس کا دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ مالک دو جہان ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے کتب کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ہم نے تم پہ واجب قرار دے دیا، ہم نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے کیا؟ الصیام، کہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس حرمت والے مہینے کے اندر تم پہ روزہ رکھنا ہم نے فرض قرار دے دیا۔ اور یہ ذمہ داری جو ہم نے تم پہ بحیثیت امت عائد کی ہے، یہ ذمہ داری صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ذمہ داری تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھی، جو اس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ یہ روزہ جو آیا ہے یہ صرف اور صرف امت مسلمہ پر واجب نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں پر بھی روزہ واجب تھا، ان کے ہاں بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے یہ اگر انسان کو ایک ذمہ داری لگا دی، ایک پورا مہینہ 29 یا 30 دن آپ نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں اور کچھ خاص قسم کی پابندیاں آپ پہ عائد کر دیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ آپ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ میں یا آپ سوچیں گے تو ایک اپنے زاویے سے، ایک اپنے اینگل سے بات کریں گے، لیکن خود اللہ رب العزت یہاں خود اسی آیت کے اندر، اس کے آخری حصے میں خود بتا رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ یہ جو روزے واجب کیے گئے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر، جو مخصوص پابندیاں آپ پہ عائد کی گئی ہیں، ان پابندیوں سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہے؟ کہا لعلکم تتقون۔ اس ساری گفتگو کا مقصد، اس ساری محنت مشقت کا مقصد صرف اور صرف اس آخری 2 حرفوں کے اندر اللہ رب العزت نے قید کر دیا، مقید ہے کہ لعلکم تتقون۔ میں نے ایمان والوں پہ روزے اس لیے واجب قرار دیے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ صاحبان ایمان متقی بن جائیں، صاحبان ایمان کے اندر تقوی آ جائے۔ میں ایک اپنی عقیدت کے انداز میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، عام طور پہ یہ مجالس کی زینت ہوتا ہے، لیکن چونکہ پروگرام کے حوالے سے آگے ابھی ذہن میں، تو یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ختمی مرتبہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے،
سرکار نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. سرکار نے فرمایا ہے کہ اے علی تم سے محبت مومن کرے گا اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. ہم اس کے اگلے حصے میں نہیں جائیں گے, ہم اس کے ابتدائی حصے کو ڈسکس کرتے ہوئے اسے آیت کے ساتھ ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اور یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے علی تم سے محبت مومن کرے گا. اب اگر آپ ان دونوں آیت اور حدیث کو آپس میں ملا کے مشترکہ طور پہ پڑھیں تو مومن کی سب سے بڑی نشانی جو ہمیں سمجھ آئی وہ نشانی یہ ہے کہ وہ مومن علی سے محبت کرنے والا ہوگا, وہ علی کا پیروکار ہوگا, وہ علی کو چاہنے والا ہوگا, وہ علی کا ساتھ دینے والا ہوگا. اب اگر مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے, مومن وہ ہے جو علی سے چاہت رکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی والا ہی دراصل مومن ہے. اب چونکہ علی والا ہی دراصل مومن ہے تو ہم اسی حدیث کا انطباق کرتے ہیں آیت کے اندر, اور اب اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اور ایمان والا کون ہے؟ جو علی والا ہے. تو آئیے اب اس آیت کو اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے علی والو, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزہ فرض کیا گیا. تو یہ ایک بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عبادات جتنی بھی ہیں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب ہے, اور آمنو وہ ہے جن کے دل میں علی کی محبت ہے. گویا اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت علی والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے علی سے محبت کرنے والو, اے علی کی محبت کا دم بھرنے والو, یہ نماز تمہارے لیے ہے, یہ روزہ تمہارے لیے ہے. تو سب سے پہلی تو یہ آیت سے واضح ہو گیا, جو کچھ لوگ اس ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اگر علی سے محبت ہو گئی تو اب عبادات کی ضرورت نہیں رہی, تو یہ آیت بتا رہی ہے اے علی والو روزہ تمہارے لیے ہے, کیونکہ تم نے علی سے محبت کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ اب تم مومن ہو. جب تم مومن ہو گئے تو اب تقوی کی ضرورت ہے. اب ایک مومن کو متقی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے متقی بننے کے لیے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, اسے متقی بننے کے لیے روزہ رکھنا ہے, اسے متقی بننے کے لیے نماز پڑھنی ہے, اسے متقی بننے کے لیے حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اوامر کا خیال کرنا ہے, نواہی کا خیال کرنا ہے, اسے خمس دینا ہے. یہ عبادات ہوں گی, یہ معاملات ہوں گے تو پھر وہ متقی بنے گا. اور جب وہ متقی بنے گا تو ہم اپنی اذان میں کہتے ہیں اشہد ان علیا امیر المومنین و امام المتقین. علی وہ ہیں جو مومنین کے امیر ہیں اور متقین کے امام ہیں. ہم اگر متقی بنیں گے, اپنی عبادات کا خیال رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں. کیونکہ علی کی امامت کی رعایا بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ متقی ہوں, اور متقی بننے کے لیے قرآن نے آیت کے ذریعے قید لگا دی کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو تو اس آیت کے مطابق کم از کم آپ کو روزہ رکھنا ہوگا. لہٰذا گزارش ہے تمام برادران سے, دیکھنے والوں سے, کہ اس ماہ مقدس کے اندر اس کو ضائع مت کیجئے, اس کی فیوز کو, اس کی رحمتوں کو حاصل کیجئے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مقدس کی فضیلت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک جہاد ہے, اور بالخصوص اگر وہ روزہ گرمی کا روزہ ہو, گرمیوں میں روزہ رکھا جائے تو یہ ایک جہاد کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں, اس نے بہت سی چیزوں سے رکنا ہوتا ہے. گویا انسان اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے, اپنے ہی اندر, اپنے ہی نفس کے ساتھ. اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اس کے اندر کچھ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے, کچھ پینے کو دل چاہتا ہے, یا ایسے دیگر امور جو روزے کی حالت میں حرام ہے, وہ جب انجام دینے کو دل چاہتا ہے تو وہ خود کو روکتا ہے, اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, اپنے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے, ایک جنبش پیدا کرتا ہے کہ اسے اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ جو طاقت وہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے, یہ جو صلاحیت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے, یہ دراصل وہ اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے. اور یہ جنگ جو وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہا ہے, رسول خدا فرماتے ہیں یہ جہاد سے کم نہیں ہے, بلکہ یہ جہاد ہے, اور جہاد میں سے بھی افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنا. تو گویا روزے کی حالت میں جب انسان پرہیز کرتا ہے, جب انسان محرمات سے بچتا ہے, اور بالخصوص وہ محرمات جو روزے کی وجہ سے اس پر حرام ہوئی ہیں, ان سے احتیاط کرتا ہے, ان سے پرہیز کرتا ہے, تو وہ تقوی سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے, وہ متقی بننے کی منزل بسلسلہ طے کرتا چلا جاتا ہے. متقی بننا
روزہ اس میں ایک سٹیپ ہے. جب آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ تقویٰ کی طرف چلتے ہیں. اب یہ تقویٰ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے متقی، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا. اب اگر اس کے لفظی معنی کو لے کے ہم آگے بڑھیں تو یہ آیت کچھ اس طرح سے بنے گی کہ اے ایمان والو، اے علی والو، روزہ رکھو اس لیے کہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف خدا جنم لے. کس چیز کا؟ کس چیز کا ڈر؟ کس چیز کا خوف؟ اللہ سے کس قسم کا خوف؟ برادران، یہ ایک آخری جو اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے آخری حصے میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احساس یہ پیدا ہو انسان کے اندر، خوف اور ڈر یہ پیدا ہو کہ جب انسان سارا دن بھوک کو برداشت کرے گا، پیاس کو برداشت کرے گا، جب ان تمام چیزوں کی شدت کو محسوس کرے گا جو پابندیاں روزہ اس کے اوپر لگاتا ہے، تو پھر اسے احساس ہوگا، پھر اس کے اندر یہ خوف پیدا ہوگا کہ دیکھیں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے افراد ہیں، کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں جن کا اس وقت میں روزانہ کے حساب سے استعمال کر رہا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو روزانہ بھوکے سو رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے نہیں ہوتے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صحیح طرح سے لباس نہیں پہن سکتے. اور میرا خیال ہے میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہر رمضان تھیوری کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ ان غرباء کا احساس کریں، آپ ان مساکین کا احساس کریں، آپ ان نادار لوگوں کا احساس کریں، لیکن یہ جو 2020 کا رمضان المبارک آیا ہے یہ آپ کو عملاً بتا رہا ہے. اس وقت اگر آپ غور کریں تو پوری دنیا، نہ صرف پاکستان، نہ صرف مسلمان، نہ صرف ہماری کمیونٹی، اس وقت پوری دنیا ایک ایسی کیفیت میں سے گزر رہی ہے کہ پوری دنیا اگر چاہے تو وہ اس رمضان کا عملاً احساس کر سکتی ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے ارد گرد، ان کے محلے میں، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے پڑوسیوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو عام حالات میں تو بڑے ان پر آسائش زندگی گزار رہے تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کئی ایسے گھر ہوں گے جن کے ہاں کھانا نہیں ہوگا، کئی ایسے گھر ہوں گے جنہیں پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوگا، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن میں فاقوں کی صورتحال ہوگی. اگر رمضان المبارک کے مقصد اصلی کو اور ہدف اصلی کو سمجھنا ہے اور اس کی روح تک پہنچنا ہے میرا بھائی، اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مقصد کیا تھا اور وہ تقویٰ کی اس کیفیت کو جس کا اللہ رب العزت نے آیت میں ذکر کیا اسے اپنے وجود پر طاری دیکھنا ہے، اپنی روح کے اندر اس کے اثرات دیکھنے ہیں، تو اس رمضان المبارک میں یقیناً احتیاط ضرور کیجیے، اپنے گھروں میں رہیے، لیکن احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنا قدم باہر رکھیے، اپنے پڑوس میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے محلے میں دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے دسترخوان میں، اور میں یہ بات بھی یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ صبح سحری کر رہے ہیں اور آپ کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، آپ کے دسترخوان ماشاءاللہ آپ نے پرلطف کھانا کھایا ہے، پرلطف سحری کی ہے، تو پھر شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ کئی گھر ایسے ہیں جہاں سحری کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں. اگر آپ افطاری میں بہترین کھانے کھا رہے ہیں، اگر آپ افطاری میں انواع و اقسام کی لذتیں لے رہے ہیں، تو پھر اس رب کریم کا شکر ادا کیجئے کہ اس مشکل حالت میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی اس نے آپ کے دسترخوان کو کس طرح سجا رکھا ہے، اس کی رحمتیں، اس کا فضل و کرم کس طرح آپ کے شامل حال ہو رہا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس وقت بہت سخت مشکلات میں ہیں، ہم سے لوگ رابطہ بھی کر رہے ہیں، ایسی تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں، وہ لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے تھے، جو کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اب آتے ہیں اور کان کے ساتھ منہ لگا کے آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات بہت برے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو متوجہ کرنا اس طرف مقصود ہے کہ اس رمضان مقدس کے اندر جہاں آپ روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دیں، عبادات میں مصروف ہوں، قرآن پڑھیں، آیات پڑھیں، فرامین پڑھیں یا دعائیں پڑھیں، مناجات کریں. وہاں صرف مسجد کے اندر بیٹھ کے دعائیں پڑھنا، مناجات کرنا، قرآن پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے. اس دفعہ رمضان المبارک کو عملاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اپنے روزوں کو عملاً اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. دیکھیے اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں جہاں آپ کو ایسے افراد نظر آئیں، شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنے اوپر واجب سمجھتے ہوئے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں اس بات کی قید بھی نہ رکھیے
کہ یہ ہماری کمیونٹی سے ہے، یہ ہمارے مذہب سے ہے، یہ ہماری ملت سے ہے یا ہمارے علاقے سے ہے۔ انسانیت سب سے بالا تر ہے، انسان سب سے پہلے ہے، اور اسی کو اہمیت دیجیے۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو بروز محشر آپ سے پوچھا جائے گا، بروز محشر آپ سے سوال ہوگا۔ رمضان المبارک بہت سی رحمتیں، بہت سی نعمتیں لے کے آیا ہے، لیکن ان کو حاصل آپ نے خود کرنا ہے، اپنی محنت سے، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے حاصل کرنا ہے۔ آپ نکلیں باہر، روزہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن باہر نکلیں، دوست احباب میں رابطہ کریں، دیکھیں، پوچھیں، دوسروں کی ضروریات کا خیال کریں۔ آپ جتنا دوسروں کے ساتھ معاونت کرتے چلے جائیں گے، یقین کیجئے آپ کی روح اتنا ہی سکون حاصل کرے گی، اور آپ کی روح کو جس قدر سکون حاصل ہوگا، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اسی شدت کے ساتھ آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہوگا، اسی شدت کے ساتھ آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہوں گی، اسی شدت کے ساتھ آپ کے معاملات اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آخر میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ اس ماہ مقدس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں یقیناً سمیٹیے، یقیناً حاصل کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست احباب کو ضرور یاد رکھیے جو اس وقت مشکل میں ہیں، جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ دعا ہے مالک دو جہان کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت تمام برادران کو اس ماہ مقدس کی رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام برادران کو یہ جو وبا آئی ہے، جو اس وقت جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ جو اس کی لپیٹ میں آ گئی ہیں اور بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں جلد سے جلد سے تو تندرستی اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک دو جہان ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان میں سے جتنے مسلمان ہیں، مومنین ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ مالک دو جہان محمد و آل محمد کا صدقہ آپ جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہوں، جو نیک دعائیں ہوں، تمنائیں ہوں، مالک دو جہان انہیں اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک دو جہان اس پاک 14 ٹی وی چینل کی پوری انتظامیہ، اس کی پوری ٹیم، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور انہیں زیادہ محنت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ قوم، مذہب، ملت اور اس وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک دو جہان محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔